سب ہر لڑکی اپنی مرضی سے شوہر کے گھر جاتی ہے، ہر شوہر اپنی مرضی سے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں سویکار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور سسرال کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے بھائی کو بھی، بہنوں کو بھی، اور سب کو اپناتا ہے، اور یہ لڑکے والے کے ماں باپ کو اپناتے ہیں۔ تو پھر پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں پر ہوتی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میرا حق ادا کرے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کرے، میرے خواہشات کو پورا کرے، کپڑوں کا انتظام کرے اور کھانے پینے کا انتظام کرے، اور لہذا یعنی میری ہر خواہش کو پورا کرے۔ لیکن وہ لڑکی اس شوہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے، مگر شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سسرال والے چاہتے ہیں کہ میکے والے ہمارا حق ادا کریں، میکے والے چاہتے ہیں کہ سسرال والے ہمارا حق ادا کریں، پڑوسی چاہتے ہیں کہ پڑوسی میرا حق ادا کریں۔ جب ہر ایک دوسرے سے امید رکھے گا تو پھر وہاں پر نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، دوسرے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو۔ شوہر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔ ٹیکا چھوڑ دو، آ جاؤ آگے، اس کو چھوڑ دو، وہاں پر گھر پہ چھوڑ دو نا، سب سے بہتر یہ اس کے پلے کیا پڑ رہا، اس کو پوچھو بیوی شوہر کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا، پوچھو اس کو۔ کمال کی بات ہے، جمعہ میں بات بڑوں سے کرنی ہوتی ہے، بچوں سے نہیں۔ تو لہذا ہم یہ سمجھیں کہ گڑبڑ وہیں پر ہو رہی ہے کہ ہم ہمارا کام نہیں کر رہے ہیں، دوسروں سے امید رکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سیٹ سوچ رہا ہے کہ نوکر میرا کام نہیں کر رہا، نوکر سوچ رہا ہے کہ سیٹ میرا کام نہیں کر رہے ہیں، سیٹ میری تنخواہ نہیں بڑھا رہے، سیٹ سوچ رہا ہے کہ نوکر برابر کام نہیں کر رہا۔ بھئی سیٹ کا کام ہے کہ وہ تنخواہ بڑھا دے، نوکر کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے، سیٹ کو نہ دیکھے۔ تو لہذا وہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح اور ولیمہ یہ بڑی نازک سچویشن اور حالات ہوتی ہے کہ جب لڑکی والے لڑکے والوں کو اور لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً حضرت علی سے رشتہ فکس کر دیا اللہ کے نبی نے، اور زیادہ فرق نہیں ہے نا، 4-5 سال کا فرق ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 16واں سال چل رہا تھا۔ حضرت علی کی کتنی تھی؟ 21 سال۔ 16 میں 4 ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 20، اور وہ 21، 5، یعنی لم سم 5 سال کا فرق تھا۔ کتنے سال کا؟ 5، 5.5 سال کا فرق تھا۔ تو اتنا فرق ٹھیک ہے، لیکن جہاں زیادہ فرق ہوگا تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، مزاج ملے گی نہیں کہ لڑکا لڑکی سے 20 سال بڑا ہے عمر میں، راستے سے چل رہے ہیں تو لوگ باپ بیٹی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہے شوہر بیوی۔ تو اتنا بڑا فرق نہ ہو اور الٹ بھی نہ ہو، حالانکہ یہ ہو جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ثابت ہے وہ۔ لیکن کفو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، یعنی پابند نہیں بنایا کہ تم بڑی عمر کی عورت سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا کہ تم چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا کہ بڑے عمر کے مرد سے شادی کرو، پابند نہیں بنایا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو خود پسند کیا اپنی بیٹی کے لیے کہ بھئی میرا داماد میری بیٹی سے 4-5 سال کا فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ فرق ہوگا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہو جاتی نا حضرت فاطمہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے پیغام بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نیک تھے اور اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے اور ہر کوالٹی موجود تھی، مگر ہو سکتا ہے کہ مزاج نہ ملے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہوتا ہے باضابطہ۔ جب شوہر زیادہ عمر کا ہوتا ہے تو اس میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے، اور بیوی اگر کم عمر کی ہوگی تو سنجیدگی اتنی ہوتی نہیں، بچپنا ہوتا ہے۔ تو جب گاڑی چلتی ہے نا تو ایک ٹائر میں جب ہوا کم ہوگی اور ایک ٹائر میں ہوا زیادہ ہوگی تو پھر اب بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گاڑی کب چلے گی؟ جب دونوں ٹائر برابر سرابر ہو، دونوں میں ہوا بھی برابر ہو، دونوں ایک دوسرے کو لے کر پھر چلے گئے، اور پھر کامیاب سفر ہوگا۔ اگر بیوی 15 سال کی ہے اور شوہر 35 سال کا ہے تو پھر اب گاڑی گڑبڑ 5-6 سال کا فرق یہ ٹھیک ہے۔ تو عمر کا تناسب بھی دیکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کے اس عمل سے ہمیں
پتہ چل رہا ہے. تو پہلی چیز میں نے کیا کہی تھی؟ دیکھو یہ مذاکرہ ہے. پہلی چیز کیا کہی تھی میں نے؟ شادی جب جیسے ہی مناسب رشتہ آ جائے فوراً فکس کر دو. کیا کر دو؟ فکس کر دو. اور فکس کرنے میں ایک چیز عمر کا خیال رکھو کہ عمر کتنی ہے کتنی نہیں. لڑکے کی یا لڑکی کی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ اب جب رشتہ پسند آ گیا تو اب شادی میں دیری نہ کرو. اللہ کے نبی نے دیری کی. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جب رشتہ طے ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا شادی کر لو. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ ہاں 6 مہینے کے بعد میں کرتا ہوں, ذرا 6 مہینے میں جہیز جمع کر لوں میری بیٹی کا, 4 مہینے جمع کر لوں یا 1 سال جمع کر لوں. اللہ کے نبی نے جہیز کے لیے نہیں, آن دا اسپاٹ جو موجود تھا حضرت فاطمہ کو آپ نے تحفے میں وہ دے دیا جہیز کے طور پر, اور ضروری سامان دیا کہ 4 گدے, 2 تکیے, 1 بچھونا اور ایک سمجھ لیجئے 1 پیالہ اور 1 برتن اور 1 آٹا پیسنے کے لیے چکی اور 1 مشکیزہ. یہ 8 چیزیں گنی چنی جو جہیز کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ضرورت کا سامان ہر غریب گھرانے میں موجود ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا بھئی؟ یہ برتن, کھانے پینے کے برتن گھر میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ زیادہ ہی ہوتے ہیں. 6 ہوتے ہیں ہمارے پاس. 6 چمچے ہوتے ہیں, 6 کٹورے ہوتے ہیں, 6 پلیٹ ہوتے ہیں, 6 بھگونے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے 6 کچھ دیا نہیں دیا. اس کا مطلب موجود نہیں تھا نا, جو تھا وہ دے دیا. جمع کرنے کے لیے مہلت مانگی کیا؟ نہیں مانگی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جہیز جمع کرنے کے لیے مہلت مانگتے ہیں کہ بھئی 6 مہینے ہمیں چاہیے, اور ہم کیا کرتے ہیں وہ 6 مہینے میں فریج, الماری, واشنگ مشین اور برتن کی پوری دکان, پورے پلیٹ, بھگونے اور اس کے علاوہ کٹورے, یہاں تک کہ پان دانی بھی ہم خریدتے ہیں. وہ کان میں کرنے کا میل نکالنے کا آتا ہے وہ تک ہم خریدتے ہیں. تو میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہ ہر چیز ہم خریدتے ہیں, ہر چیز ہم خریدتے ہیں. ایک جگہ پر میرا جانا ہوا شادی میں, رشتہ دار کی شادی تھی, تو اب وہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے سمجھ لو, ہمارے خالہ وغیرہ تھے. تو میں ملاقات کے لیے جب گیا تو وہ فکر مند نظر آ رہے, سب بڑی فکر کر رہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو ارے اللہ بھول گئے. میں بولا کیا بھول ہے؟ بولے وہ پیر رکھنے کا آتا نا وہ بھول گئے. تو میں نے کہا کیوں؟